وہ اس عورت کو نہیں جانتا تھا جو اس کے گھر کے بیرونی گیٹ سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، اس طرح کوئی بھی اجنبی اتنی آسانی سے اسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے وہ اندر داخل ہوا تو اسے واجدان ہوش میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اکثر پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اب کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتا رہی تھی۔ حارث نے شوق کے عالم میں سر اٹھا کر مسز شرازی کی طرف دیکھا۔ حیرت اور صدمہ بھرے تاثرات لیے وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی، مگر ان کی نگاہیں کسی ایک جگہ پر ٹھہر نہیں رہی تھیں۔ لمبے کو جنبش دیتے انہوں نے فارس سے کچھ کہا۔ اقصیٰ نے بکلا کر مسز شرازی کو دیکھا اور اسی لمحے فارس واجدان دروازہ کھول کر اجلت میں قدم اٹھاتا تیزی سے باہر بھاگا۔ بیرونی گیٹ سے باہر سڑک پر پہنچتے ہی وہ سر تا پیر مکمل طور پر بارش میں بھیگ چکا تھا۔ اسے ڈھونڈو فارس، ایسا نہ ہو وہ کچھ کر بیٹھے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مگر جنت بنت کمال اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بھاری تنفس کے ساتھ ایک مہم سی امید لیے اس نے مسز شستانی کو کال کی۔ جنت ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ آئمہ کا موبائل آف جا رہا تھا۔ وہ ویسے بھی اسلام آباد میں موجود نہیں تھی۔ اگر ہوتی بھی تو جنت اتنی جلدی، اتنی کم مدت میں اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یقیناً وہ ابھی تک یہیں آس پاس ہی کہیں تھی۔ وہ اسے تلاشتے ہوئے پارک کا رخ کر چکا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث وہاں اکا دکا ہی لوگ تھے۔ آگے مسجد تھی اور مسجد کی دوسری طرف مرکزی شاہراہ تھی، اور اسی مرکزی شاہراہ پر قدم دھرتے ہوئی ٹریفک کا شور یکایک ہی اس کی سامت ہوا تھا۔ زندگی سے بھرپور فضا ایک خلا میں بدل گئی تھی۔ زمین نے قدم جھکڑے، وجود بھاری پتھر ہو گیا۔ اسے لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ ذرا سا ہلے گا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہے؟ ہاں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے باجی۔ ایسا بھی تو ممکن ہے یہ ایک وارننگ ہو، میرے لیے، تمہارے لیے، یا شاید کسی اور کے لیے۔ چھتری کھل گئی تھی۔ گاڑی کے قریب وہ پھسل کر گری تھی۔ اس کا ہاتھ چٹک کر اپنے سہارے اٹھ رہی تھی۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب امی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل بانجھ ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی سٹارٹ کرتا وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے کچھ بے بسی و آزردگی سے اسے دیکھتی جنت کمال 400 تاریخی چھائی اور منظر بدل گیا۔ اگر تم اس طرح میرے سر پر مسلط رہے تو میں آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ شوق سے جاؤ، میں بھی تمہارا پول ان کے سامنے کھول دوں گا، حساب برابر۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ لہجے میں خوف تھا، آنکھوں میں وحشت۔ کر سکتا ہوں، میں تو اب ان سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چاندی کی اس مورت کو ہزارہ ٹکڑوں میں بکھرتا دیکھا۔ فارس پلیز، دروازہ کھولو پلیز۔ بلک بلک کر روتے ہوئے اسی کمرے کا دروازہ بجائے جا رہی تھی۔ ایک بچے کی جان لینے کی کوشش، آخر تم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ اور پھر اس سے سلائڈ ڈور پوری قوت سے بند ہوتے دیکھا۔ اب وہ کمرے سے باہر دسمبر کی سرد ترین راتوں میں بیلکونی میں کھڑی تھی۔ اللہ کے فضل سے بہت سے بیک اپ پلان ہیں میرے، اور سبھی سروائیول بیسڈ ہیں۔ نہ میرا سر پھٹے گا اور نہ ہی میں ڈوب کے مروں گی۔ جتاتی نگاہیں، مضبوط لہجہ، شجاعت لیے انوکھا انداز، جیسے وہ دنیا کے ہر طوفان سے بھڑ جانے کی، ہر چٹان سے لڑ جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے نہ فارس کچھ ہے، نہ طلاق کچھ۔ مجھے طلاق فوری چاہیے ہوگی۔ تمہیں ابھی سے ڈاکومنٹس کا انتظام کر لینا چاہیے، تاکہ مناسب وقت پر بنا کسی تاخیر کے سائن کر کے ایک دوسرے سے جان خلاصی کی جا سکے۔ خود پر طاری اس بھیانک جمود کو توڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ سڑک کے کنارے غیر متوازن قدم اٹھاتا وہ وہاں جا رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ چلتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کے سامنے اچانک ہی کوئی لڑکی آ گئی تھی۔ ایمبولینس کا سائرن، لوگوں کا ہجوم، وہ شدت سے برستی بارش میں موت کو اتنے قریب سے اس انداز اور اس حالت میں دیکھتا فارس واجدان
اپنے حواسوں میں ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے قبل از وقت یہ گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے اور اس دوران میرا تم سے فی الفور رابطہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا، تو میں 1 ماہ تک کی مدت کو ذہن میں رکھوں گی۔ مدت مختصر تھی، مختصر سے مزید مختصر کرتی گئی تھی۔ مہینہ آن کی آن میں ہفتوں اور پھر دن میں بدل کر لمحوں پر محیط ہوا تھا۔ اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے، جب جانے کا وقت آئے گا میں خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ اور جنت کا مال وعدہ خلافی نہیں کرتی تھی۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں دکھ اور صدمے سے نڈھال اس سے اپنے رستے میں آنے والوں کو ہٹاتے ہوئے اسٹریچر پر رکھی اس لاش تک پہنچنا چاہا۔ خون سے سرخ ہوتی نم چادر اس کی مٹھی میں آئی، چہرے سے چادر سرکی، بال، پیشانی، پھر ویران آنکھیں واسع ہوئیں۔ اس کی ساری ہمت، سکت ایک لمحے میں فنا ہوئی۔ تم جتنے مرضی منصوبے بنا لو مسٹر شیرازی، خودکشی میں نہیں کروں گی، نہ لندن کے برج سے نہ کسی اور جگہ سے۔ چادر اس کے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ وہ بال، چہرہ اور آنکھیں وہ جنت کمال کی ہرگز نہیں تھیں۔ کمرے میں تاریکی تھی، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ہوا سے پردے لہرا رہے تھے۔ باہر موسم خوشگوار تھا، مگر ان کے اندر کی اداسی ہر گزرتے لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ فون ہاتھ میں تھا۔ وہ اب تک نہ جانے کتنی بار فارس فاشان کو کال کر چکی تھی، کتنی ہی بار میسج بھیج چکی تھی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جنت کا موبائل ہنوز آف تھا۔ وہ ابھی تک نہ اس سے بات کر سکی تھی اور نہ ہی انہیں اس کی خیریت کی اطلاع ملی تھی۔ کل صبح سے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، نہ کھانا کھا رہی تھی، نہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ دستک دے کر عمار نے دروازہ کھولا تو وہ ایک دم سے تڑپ کر اٹھی اور تیزی سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئیں۔ کچھ پتہ چلا؟ عمار نے نفی میں سر ہلایا۔ صابرہ خاتون کے گھر تالا لگا ہے، پڑوسی کہہ رہے ہیں وہ 2 ماہ سے کہیں گئی ہوئی ہیں۔ کہاں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کا فون نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ سائرہ اپنا سر ہتھیلیوں پر گرائے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ خوف اور اندیشوں میں گھرا ان کا دل وحشت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں، لب کپ کپا رہے تھے۔ فارس اسے ڈھونڈ رہا ہے، وہ مل جائے گی، ہاں مل جائے گی۔ عمار صدمے اور دکھ سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ابھی بھی اس شخص پر بھروسہ کر رہی ہیں ماما؟ اس کے لہجے میں شوق تھا۔ جس انسان نے اپنے باپ اور بھائی کو نہیں چھوڑا، وہ جنت کمال کے لیے رحم دل ہوگا؟ عمار، ان کی آواز کپ کپا کر رہ گئی۔ میں نے کہا تھا آپ سے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے روکا تھا آپ کو، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ سرد لہجے میں وہ کچھ مخدوش ہو کر کہہ رہا تھا، آپ صرف چاہتی تھیں کہ کسی طرح وہ ہم سب کی نظروں سے دور ہو جائے۔ سائرہ آنکھوں میں صدمہ لیے عمار کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اتنے سخت لفظوں کی توقع انہیں اپنے بیٹے سے ہرگز نہیں تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ جنت کے لیے اس قدر پریشان ہو رہی تھیں۔ 4 بیٹے ہیں آپ کے اس گھر میں، کسی کے ساتھ بھی آپ جنت کی شادی کروا سکتی تھیں۔ فیصل بھائی، عزیر بھائی، احمد بھائی اور میں نے تو خود ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ خاموشی سے میرا نکاح پڑھوا دیں۔ اس طرح در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے اسے اپنوں میں ایک مستقل ٹھکانہ ملے۔ مگر نہیں، آپ بھلا ایک 5 لڑکی کو اپنی بہو کیسے بنا سکتی تھیں؟ آپ تو بس اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھیں، اور مبارک ہو مما، آپ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہیں۔ سائرہ اپنی جگہ پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ کیسا چہرہ تھا جو عمار انہیں دکھا رہا تھا؟ یہ کیسی حقیقت تھی جو وہ انہیں بتا رہا تھا؟ میں نے سوچ سمجھ کر اس کا رشتہ طے کیا تھا عمار، میں اسے زمان سے بچانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کمزور آواز میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، وہ جنت کا بھلا ہی چاہتی تھی۔ فارس بہترین انتخاب تھا، وہ اس پر یقین قائم رکھنا چاہتی تھی، وہ اپنے فیصلے کا دفاع کرنا چاہتی تھی، مگر عمار ان کی ہر کوشش ناکام بنا رہا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ مر جائے گی، مگر ایک ذمہ داری اور بوجھ کے روپ میں آپ کے گھر کبھی نہیں آئے گی۔ اپنی بات پوری کر کے وہ جا چکا تھا اور دل پر بھاری بوجھ لیے سائرہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئیں۔ پلک جھپکتے مناظر بدلے تھے۔
अंधेरा छुट गया था। खिड़कियों के पर्दे सिमट गए थे। सूरज की रोशनी छनकर टाइल्स पर उतर आई थी। कई हफ्ते पहले का किस्सा झलकियों में अपना आप दोहराने लगा था। उन्होंने जन्नत को देखा। उससे सफ़ेद ग्लास टेबल पर फैला दिए थे। खुद वो उनके सामने कारपेट पर बैठ गई थी। कुरान में 5 के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक है आखिर और दूसरा है अकीम। जब सूरत मरियम में ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का ज़िक्र आता है तो वो अल्लाह से दुआ करते हुए कहते हैं, मेरी बीवी आखिर है। लेकिन जब ज़ौजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते औलाद की बिशारत देते हैं तो वो कहते हैं, मैं बुढ़िया अकीम हूँ। वो अपने इसी महसूस अंदाज में मुखातिब थी और सफ़े पलटकर मतलूबा आयत उन्हें तर्जमे समेत दिखा रही थी। ये सूरह अल-शौरिया की आयत है। उंगली रखकर वो कह रही थी, आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ही की बादशाही है। जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां अता करता है और जिसे चाहता है लड़के बख्शता है या लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है और जिसे चाहता है 5 अकीम कर देता है। बेशक वो खबरदार कुदरत वाला है। फिर रुक कर सर उठाए वो उनकी तरफ देखने लगी थी। आपने देखा, यहाँ अकीम लिखा गया है, बाकिर नहीं। उन्होंने पुरसोच अंदाज में अस्पात में सर हिलाया था। सूरज की रोशनी जन्नत के शहद रंग बालों पर पड़ रही थी और यहाँ सूरतुल अंबिया की ये आयत ज़करिया अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है। उससे उंगली रखकर पढ़ना शुरू किया। फिर हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता किया और उसके लिए उसकी बीवी को दुरुस्त कर दिया। बेशक ये लोग नेक कामों में दौड़ पड़ते थे और हमें उम्मीद और डर से पुकारा करते थे और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। ख़त्म होती आयत गौर व फ़िक्र के कई दरवाजे वाह कर गई थी। अब इस आयत में ये हिस्सा गौर तलब है। हमने उनकी बीवी को दुरुस्त कर दिया, यानी उनकी असलाह कर दी। अब सवाल ये है कि यहाँ किस असलाह की बात की गई है। जहाँ तक मुझे इल्म है, सोचा ज़करिया एक नेक और इबादत गुजार खातून थी। ऐसा नहीं था कि नाउज़ुबिल्लाह उनके मबैन कोई शर या फसाद था जिसे इस्लाह की ज़रूरत पड़ती। एक लम्हे का तवक़्क़ुफ़ करके वो बराह रास्त उनकी आंखों में देखने लगी थी। आपका क्या ख्याल है? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, वो बेहास्ता कह गई थी। वो ज़रा सा झिझकी, फिर मुस्कुराते हुए गोया हुई, मुझे लगता है ये इस बीमारी की, इस नुक्स की इस्लाह थी, इस बांझपन की जो उन्हें औलाद से मरहूम रखे हुए था। उनकी खामोश निगाहों में यकायक हैरत का तासुर उभरा था। अंदर के सवालात के जवाब तलाशती जन्नत कमाल उन्हें बहुत मुतमिन नजर आई थी। उसका लहजा कमज़ोर ना था, उसके लफ्ज़ों में मायूसी ना थी। वो यकीन और बेयकीनी के दरमियान भटक नहीं रही थी। उसने किनारा चुन लिया था, साहिल पर कदम जमा लिए थे। जहाँ तक मैं अपनी तहकीक से समझ पाई हूँ, बांझपन की 2 किस्में हैं। एक ये कि औरत या मर्द में सिरे से माँ या बाप बनने की सलाहियत पैदाइशी तौर पर मौजूद नहीं होती और उसे अकीम कहते हैं, जो कि ज़ौजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम थी। उसी अकीम का ज़िक्र सूरह शौरिया की आयत 50 में है। और दूसरा पांचपन वो है जो किसी न किसी नुक्स या बीमारी की वजह से है और जिसका इलाज या इस्लाम मुमकिन है। मिसिस शराजी ने गहरा तनफ्फुस लेकर पलकें झपकाईं। मंजर वही था, कमरा भी वही, सफ़े भी वही, मगर जन्नत कमाल कहीं नहीं थी। आखिर किसी सबब से भी हो सकता है और बगैर किसी सबब के भी। कुछ लोगों को कोई मसला नहीं होता पर तब भी उनकी औलाद नहीं होती और कुछ लोगों में कोई नुक्स होता है, इसके बावजूद उनके यहाँ औलाद हो जाती है। सबस रोशनाई से किसी आयत को अंडरलाइन करती, किसी और नुक्ते की वजाहत करती, वो एक बार फिर उन्हें मतवज्जा कर चुकी थी। कुरान ने एक अकीम बूढ़ी औरत को माँ बनते दिखाया है। एक बूढ़ी आकरा को भी ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी में जो नुक्स था, वो दुआ से, उम्मीद से, यकीन से ठीक हो गया और ज़ौजा इब्राहीम, जिनमें सिरे से माँ बनने की सलाहियत मौजूद नहीं थी, उन्हें भी अल्लाह ने अपनी कुदरत से माँ के रुतबे पर सरफराज कर दिया। पहाड़ियों पर पर्दे फैल गए थे, सूरज की किरणें सिमट गई थीं। उनके बेडरूम में जन्नत कमाल
अब खिड़कियों के पास खड़ी नजर आ रही थी। बिला शुबा ये एक मरहूमी है, और ये मरहूमी भी अल्लाह के चुने हुए कितने खास बंदों के हिस्से में आई, ये बात मैं भूल रही थी। लहजे में दबा दबा सा जोश और आंखों में एक चमक लहराई थी। इसी महरूमी को अल्लाह ने अता में बदलते दिखाया। जो नामुमकिन था उसे मुमकिन करके दिखाया। एक आखिर, एक अकीम, दो अजीम औरतें, और दोनों अंबिया की माएँ ठहराई। कमरे में अब सिर्फ सरकार लैंप रोशन था। उसकी रोशनी में वो उन्हें अपने बराबर में लेटी हुई दिखाई दी, सीने पर सर रखे। एक माँ में अपनी माँ तलाशती, मायूसी में उम्मीद का दिया जलाती। इंतज़ार हमेशा उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है आंटी, जिन्हें कुछ असीम अदा करना मकसूद हो। मंजर बदल गया था। जन्नत उनके कमरे में अब कहीं नहीं थी। ना वो पर्दों को डोरियों में बांध रही थी, ना उनका लिखा हुआ कोई आर्टिकल टाइप कर रही थी, और ना ही उनसे अब कोई आयत डिस्कस कर रही थी। उनके कमरे में अब मुकम्मल खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो उनके अंदर एक शोर बर्पा किए जा रही थी। बिलाशुबा अम्बिया के लिए मुआज़ात हुआ करते हैं, मगर वो मुझसे उनके लिए बगैर सब्र, दुआ और आजिज़ी के नहीं हुए। ये पॉइंट्स मैं मिस कर गई थी। वो उसकी हर बात का मतलब जैसे अब समझ रही थी, हर सवाल के पीछे छुपा हुआ दर्द जैसे अब महसूस कर रही थी। उन्हें कभी पता ही ना चल सका कि वो रिसर्च उसके अपने लिए थी। वो मेहनत, वो उलझन और बहस, वो सब उसके अपने लिए थे। एक वो लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ बाहर की दुनिया से लड़ना पड़ता है। ये एक जंग है और कदरे आसान है, लेकिन बाहर की दुनिया के साथ साथ जो जंग अपने अंदर अपने आप से लड़नी पड़ती है, यकीन करें वो बहुत मुश्किल होती है। वक्त सफ़ों की तरह पलट रहा था, और वो उन्हें पीछे और बहुत पीछे ले जा रहे थे। जन्नत के आंसुओं से भरी आंखें उन्हें चारों तरफ नजर आ रही थीं। आप बार बार मरते हैं और बार बार जिंदा कर दिए जाते हैं, उसी एक ही हैसियत से बार बार गुजरने के लिए। जहन्नुम भी इसीलिए जहन्नुम है कि सब बार बार होता रहेगा, है ना? उन्हें यूं लगा जैसे वो जाए नमाज पर बैठी आधी अधूरी बातें एक बार फिर करने लगी है, मगर वो बातें अब आधी अधूरी नहीं रही थी, वो उनके लिए मुकम्मल होती जा रही थी। वो लोग भी तो होते हैं जिन्हें बगैर किसी इंतज़ार, दुआ और तड़प के सब मिल जाता है। उनमें हम क्यों नहीं हो सकते? हमें क्यों रोना पड़ता है? हमें क्यों एक एक ख्वाहिश के लिए तड़पना पड़ता है? घड़ी की सुइयां मुतहरिक थीं। पेंडुलम की आवाज़ अब मुबहिम ना रही थी। वाजदान हाउस में पहले दिन से अब तक जन्नत के साथ होने वाली हर गुफ्तगू उन्हें याद आ रही थी। उम्मीद और मायूसी से उलझती उसकी आंखें, मजबूती से कमज़ोर पड़ती उसकी आवाज़, डरा डरा सा लहजा, सहमा सहमा सा अंदाज, और आंसुओं की अमायशिश लिए लबों पर अचानक से उभरती जिंदगी से भरपूर मुस्कान। माँ की बद्दुआ में भी बहुत असर होता है ना? बल्कि सबसे ज़्यादा असर ही उसी बद्दुआ में होता है। उनकी तस्बीह समेटती उंगलियां कँपाने लगी। अगर कोई माँ अपनी औलाद से नफरत करते करते मर जाए, तो क्या माँ की नफरत भी मर जाती है? कभी कभी आपको ऐसे जुर्म की सज़ा मिलती है जो आपसे सरसर नहीं होता। ऐसी सज़ा को झेलने का हौसला इंसान कहाँ से लाए? बेड के क्राउन से टेक लगाए, वो नीम तारीकी में खिड़कियों से बाहर कहीं देखने लगी। बाहर लॉन में लाइट्स की रोशनियां स्विमिंग पूल की सतह पर चमक रही थीं। आप जाग गईं? अक्सा बराबर ही कुर्सी पर बैठी थी, उठकर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। लहजे में तशवीश नुमाया थी, आंखों में फिक्र ठहरी थी। मिसेस शरासी की तबीयत गुज़िश्ता कई दिनों से ख़राब थी। मेडिसिन लेने के बावजूद वो ठीक से सो नहीं पाई थी। आज फिर वो उठकर बैठ गई थी। एक बार फिर खला में कहीं देखते खो सी गई थी। फारिस आ गया? चंद लम्हों के बाद उन्होंने पूछा। नहीं। मिसेस शरासी का दिल भारी हुआ। एक बेनाम सी हसीयत रग रग में उतर गई। खुश लबों को तर करते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। वो सही मायनों में अब सोना चाहती थीं, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी, और सुकून तो जैसे उससे भी दूर। एक बेकल सा एहसास उनकी आंखें नम कर गया।
वो चेहरे का रुख बदल गई। अक्सर परेशानी से उन्हें देख कर रह गई थी। उसके बाल पेशानी पर बेतरतीबी से बिखरे थे। टाई की नोक ढीली थी। वेस्ट कोट के बटन खुले हुए थे। बारिश की नमी कहीं कहीं कंधों पर, बालों पर ठहरी थी। निढाल कदम उठाते हुए उससे शर्ट के ऊपरी बटन भी खोल दिए थे। रुख सीढ़ियों की तरफ था। जन्नत को घर छोड़े पूरी 7 रातें आज मुकम्मल होने वाली थी और अभी तक उसका सुराग नहीं मिल सका था। वो अपनी खाला के घर नहीं गई थी। उसने अपने खानदान के किसी फर्द से रब्ता नहीं किया था। उसकी कोई ऐसी दोस्त ना थी जिसके पास वो जा सकती, कोई रिश्तेदार जिसके यहाँ पनाह ले सकती। वो उसे अपने तहीं हर जगह तलाश कर चुका था, मगर वो नहीं थी, वो कहीं भी नहीं थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो गुज़िश्ता कई रातों की तरह इस रात भी उसने लाइट्स ऑन नहीं की। अपने आस-पास, अपने चारों तरफ उसे अंधेरा दरकार था, मगर अंधेरा अभी जैसे रोशनी होने लगा था। वो उस पर सब अयां करने लगा था। जन्नत कमाल की जो चीज़ें जहाँ रखी थीं, वहीं मौजूद थीं। उसका कंबल, तकिया, लैपटॉप, चार्म ब्रेसलेट, जिसे वो सोने से पहले उतार कर टेबल पर रख दिया करती थी। वॉशरूम में उसके हेयर पिन्स, रंग-बिरंगे कैचर, हेयर क्लिप्स हर जगह बिखरे पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल पर कॉस्मेटिक्स की चंद अशिया धरी थी। इस कमरे में उसकी निशानी जैसे हर जगह थी। पहले जब वो थी तो ज़िंदगी से खफ़ा नज़रें कहीं ठहरती नहीं थीं, और अब जब वो नहीं थी तो वो उसे अपनी हर एक चीज़ में नज़र आ रही थी। एक बार फिर वो उसका मोबाइल उठा चुका था। एक बार फिर वो इन तस्वीर को देख रहा था जो 8 दिन पहले उसे रात के 12 बजे किसी अजनबी नंबर से अरसाल की गई थी। चंद मैसेजेस जिन्हें पढ़ा नहीं गया था, कुछ कॉल्स जो मिस कर दी गई थीं। उससे मोबाइल रख दिया। अब वो वार्डरोब खोले खड़ा था। एक-एक करके हर शय निकालता कारपेट पर ढेर किए जा रहा था। लंदन की टिकट्स, पासपोर्ट, सफरी बैग, पैकिंग के लिए मुंतखब की जाने वाली ज़रूरी अशिया, और जैसा वो उससे कहकर गया था, वो उसका सामान पैक कर चुकी थी और उसके लिए उसे यकीनन मिसेस शराज़ी की मदद ली थी। तभी उसके वही कपड़े बैग में रखे गए थे जो वो अक्सर बैरून मुल्क दौरे पर लेकर जाया करता था। वार्डरोब के निचले खाने में हैंडबैग्स के साथ ही ज्वेलरी बॉक्स रखे थे। हक-महर का चेक भी मौजूद था। कीमती तोहफ़े भी महफूज़ रखे थे। जन्नत कमाल अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गई थी। कब्र में उतरती किसी लाश की तरह वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ कर गई थी। वो कपड़ों को इधर-उधर करता, उसकी चीज़ों को निकाल-निकाल कर कुछ तलाशता, अजीब सी कैफ़ियत से दो-चार लग रहा था। ऊपरी खाने में रखा एक स्याह बैग खींचने पर उसके बराबर में पड़ा लकड़ी का बॉक्स उसके कदमों में गिरते ही खुल गया। चंद हदूद, कुछ तस्वीर और अशिया उसके कदमों में बिखर गई थी। वो बेख्तियार रुक गया था। बॉक्स के एक कोने पर हुर्फ एफ की कैलीग्राफी थी। आपस में टकराती दो तलवारों का निशान वाज़िह था। आग पकड़ती एक तस्वीर धुंधली थी तो दूसरी तस्वीर की दीवार पर वाज़िह हो रही थी। उससे बेहासा कदम उठाया। कांच का टुकड़ा पैर के तलवे में कहीं चुभा। इतनी सी चोट लगने से कोई नहीं मरता। मैं तो मर जाती हूँ। वो ठहर गया, रुक गया, जम गया। जलती हुई लकड़ियों में एक और सफ़े का इज़ाफ़ा हुआ। साख़त पानियों में एक कंकड़ फेंका गया। पत्ते तोड़कर फ़ज़ा में उछाल दिए गए। आहन की आहन में ब्राउन लकड़ी का फ़र्श आईना हुआ। एक ही दरार से जन्म लेती बेशुमार दरारें उसे हज़ारा हिस्सों में मुतक़स्सिम कर गईं। वो पंजों के बल झुका तो उसे लगा वो अब कभी नहीं उठ पाएगा। सांस लेना चाहेगा तो उसे सांस नहीं आएगा। क्या कोई इतना बेखबर हो सकता है कि जितना वो था? कोई इतना सफाक भी हो सकता है जैसा कि वो खुद अपने लिए था? ये कैसी बेहसी थी जो अपनी ज़ात से मरबूत जुड़ी थी? ये कैसी खुदगर्जी थी जो अज़ियत मशरूत थी? वो सफ़र तवील दुश्वार था जिसे तय करके वो यहाँ तक पहुँचा था। इस हद तक सँभला था, इस हद तक बदल गया था। ये उसका वहम, ये उसका ख़्याल था। हमेशा की तरह इस बार भी वो अपने आप से बेखबर रहा था। हमेशा की तरह इस बार भी वो खुद को समझ नहीं सका था, परख नहीं सका था। वक़्त गुज़र गया था, ज़िंदगी बदल गई थी, मगर उसके अंदर की हक़ाइक़ें
آج بھی اس کے لیے کچھ مبہم، کچھ ادھوری اور بے نام ہی رہی تھیں۔ شیرازی مینشن کے وسیع و عریض لانچ میں موت بھری خاموشی چھائی تھی۔ وہ جو نقوص پر سکتہ طاری تھا، نہ سماعت میں یقین اترتا تھا، نہ آنکھوں سے عفیان جھلکتا تھا۔ حالانکہ ہارون شیرازی ایک مجسمہ حقیقت کے ساتھ ان کے سامنے ہی تو کھڑا تھا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، پشیمانی کا اظہار کرتے اور سر جھکا کر معافی کی درخواست کرتے، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی جمیلہ داؤد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دیکھ لیتا تو پتھر ہو جاتا، پتھر ہوتا تو کچھ نہ کہہ پاتا، جبکہ اسے بہت کچھ کہنا تھا۔ میرا وارث، میرا خون صرف حماد ہے ہارون، یہ تمہاری عیاشیوں کا نتیجہ، ایک آوارہ اور بدچلن عورت کے باطن سے جنم لینے والا، اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے جاؤ۔ خاموشی اعظم شیرازی نے توڑی تھی، اور کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح چنگھاڑتے ہوئے توڑی تھی۔ ان کی بلند آواز سے بچے پر ہیبت طاری ہوئی تھی، ان کے سخت پہتریلے تاثرات سے وہ بہت خائف ہوا تھا۔ آرزو نے طلاق لے لی ہے، یہ اب میرے ساتھ ہی رہے گا، چونکہ سر کے ساتھ نظریں چرا کر کہا گیا۔ جمیلہ داؤد نے ڈگمگاتی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کی عصیت بڑھ گئی، آن کی آن میں محبت، وفا اور قربانیوں کا تماشا بن گیا تھا۔ وہ پاش پاش ہو گئی تھیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم اس وقت کیا کہہ رہے ہو؟ اعظم شیرازی انتہائی غصے کے عالم میں پھنکارے تھے۔ جمیلہ کے خاندان کو تمہاری دوسری شادی کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ جمیلہ داؤد کے ذکر پر ہارون شیرازی نے اب کے سر اٹھا کر اسے ہی دیکھا تھا، بس ایک لمحے کے لیے، پھر اس سے نظریں ہٹا لیں۔ بابا، میرے صبر کا مزید امتحان مت لو۔ عاصم شیرازی نے انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے لے کر جاؤ۔ آرزو کے بیٹے کے لیے ان کی آنکھوں میں نفرت تھی، بیزاریت تھی، غصہ تھا، سرد مہری تھی۔ بیٹا ہے یہ میرا، میرا اور تمہارا وارث صرف حماد ہے۔ میں اس طوائف کے بیٹے کو مزید ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حکم سنا کر وہ اسی لمحے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ شیرازی مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہارون اپنے بچے کے ہمراہ تنہا کھڑا رہ گیا۔ وہ صدمے سے گنگ تھا، کچھ حیران اور بے یقین بھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اعظم شیرازی اس کے بچے کو قبولنے سے انکار کر دیں گے۔ جمیلہ کی آنکھوں میں اب حیرت نہ تھی، صدمہ بھی نہ تھا۔ اس نے جیسے اذیت کے عالم میں یقین کی تمام منازل طے کر لی تھیں۔ ہارون اپنی دوسری بیوی کے بچے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ خواب تھا، نہ خدشہ، نہ خیال، یہ ایک حقیقت تھی، تلخ حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ محبت اور احترام سے جڑے شادی شدہ زندگی کے 8 سال ایک دھوکہ تھے، دکھاوا تھے، فریب تھے۔ در پردہ ہارون پچھلے 8 سالوں سے اپنی اسی محبت کے ساتھ تعلق میں رہا تھا جس سے اعظم شیرازی نے اس کی شادی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں، اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ ہارون اب بھی نیچے تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے باپ کی اسٹڈی کے سامنے کھڑا تھا، ان کی منت کر رہا تھا، ان سے معافی مانگ رہا تھا، مگر اعظم شیرازی کسی بھی صورت آرزو جہانگیر کے بچے کو قبولنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ سچویشن ایک جنگ کی سی تھی، جیسے ملکوں کے نامور کاروباری ہستیوں کے درمیان جو معاہدہ طے تھا اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، جیسے اپنی کمزوری کسی دوسرے فریق کو تھما دینے کا خدشہ۔ وہ میرا بیٹا ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلے دن وہ پھر ان سے کہہ رہا تھا۔ اعظم شیرازی اپنا شاندار بیڈ روم کی دیوار کی کھڑکیوں کے سامنے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، قہر برساتی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ملک کے ایک نامور بزنس ٹائکون تھے، اپنے انداز اور شخصیت میں کسی حاکم جیسا روب رکھتے تھے۔ اصول اور روایات کے پابند، کچھ مغرور اور متکبر، جو اپنے اعلیٰ حسب و نصب اور تعلیمی قابلیت پر فخر کرتے تھے۔ انہیں یہ بچہ کسی صورت قبول نہ تھا۔ آرزو کے پاس چھوڑا اسے، وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ میرے سر کا درد نہیں بابا، پلیز۔ وہ گڑ گڑایا۔ یہ بھی آپ کا پوتا ہے؟ میرا پوتا صرف حماد ہے جس کی ماں خاندانی ہے۔ وہ پلٹ کر ڈھاڑے تھے۔ یہ اس آوارہ اور ہارون شیرازی کرب سے لب بھینچ کر رہ گیا۔
آپ اسے میرے ساتھ رہنے دیں، وہ یہاں رہے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ جیسے ان کے لبوں پر آیا تھا، وہ بچہ ان کے لیے ذلت، توہین اور بےعزتی کی علامت تھا۔ وہ ان کے لیے ایک غلطی، ایک گناہ جیسا تھا جسے چھپانا مقصود، مٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں یہ میری غلطی ہے، آپ جو بھی سزا دیں میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اس طرح مت کیجیے۔ کمرے میں ایک دم ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ اعظم شیرازی سخت پتھریلی نگاہوں سے اب ہارون کو دیکھ رہے تھے۔ جمیلہ داؤد اد کھلے دروازے کے اس پار رک گئی تھیں۔ ایک شرط پر میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر سکتا ہوں۔ لہجے میں وہی عناد اور سختی تھی۔ جمیلہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے میرے حوالے کر دو اور بھول جاؤ کہ حماد کے علاوہ تمہارا اور کوئی بیٹا بھی ہے۔ ہارون کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ آسمان سر پر ٹوٹا تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنے باپ کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ صدمے کے عالم میں جمیلہ داؤد بھی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھیں۔ عاصم شیرازی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی بات تو جیسے اب شروع ہوئی تھی۔ اسے تمہارا نام نہیں ملے گا، وراثت میں حصہ بھی نہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے خاندان کا کبھی حصہ بنے گا۔ انداز دو ٹوک تھا، لہجہ قطعیت بھرا، فیصلہ غیر متسلسل، ہر لفظ پتھر پر لکیر۔ ہارون شیرازی کے چہرے پہ وحشت پھیل گئی۔ ہر شے کا حساب رکھا تھا اس نے، مگر اس کا نہیں۔ وہ اسی نام اور پہچان کے ساتھ رہے گا جو میں اسے دوں گا۔ کیئر ٹیکر کا انتظام ہو جائے گا، پڑھائی کے اخراجات سب میں مینج کروں گا، لیکن تمہیں ہر صورت، ہر حال میں اس سے دور رہنا ہوگا۔ انگلی اٹھا کر ایک بار پھر اپنے ارادے واضح کیے گئے، کیونکہ نہ تو میں اس بدنام زمانہ لڑکی کے ساتھ تمہارا کوئی اسکینڈل افورڈ کر سکتا ہوں، اور نہ ہی جمیلہ کے خاندان سے دشمنی مول لے سکتا ہوں۔ ہارون شیرازی کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں انتہائی سرد مہری سے دیکھتے ہوئے انہوں نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ اور اگر تمہیں میرے اس فیصلے سے اختلاف ہے تو تم اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جس وقت تم اس گھر کی دہلیز پار کرو گے میں بھول جاؤں گا میرا ہارون نام کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ ہارون شیرازی کا سانس رکا ہوا تھا، دھڑکنیں تھمی ہوئی تھیں۔ وہ اب بھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، حیرت، بے یقینی اور صدمے سے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ کوئی اپنے پوتے کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا، مگر وہ غلط سوچ رہا تھا۔ اعظم شیرازی نے سرے سے اس بچے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے رحم دل ہوتے بھی تو کیسے؟ احساس کرتے بھی تو کیوں؟ وہ تو اپنے کپڑوں پر ہلکا سا داغ تک برداشت نہیں کرتے تھے، تو اب ایسے داغ کو کیسے رہنے دیتے جس کی برداشت میں مستقبل میں کوئی اسکینڈل بننے کا خدشہ ہوتا؟ مزید کچھ بھی سنے بغیر جمیلہ داؤد وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ روئی روئی سی سرخ متورم آنکھوں کے ساتھ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو دل بے وفائی کے غم سے پھٹنے لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ شیرازی اور لاشاری خاندان کے مابین جڑنے والا یہ رشتہ ایک بزنس کی ڈیل کی طرح تھا۔ خاندان کے بڑوں نے اپنے کاروباری اور سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کو ایک کیا تھا، مگر جمیلہ نے کبھی بھی اس رشتے کو مصلحت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہارون سے محبت کرتی تھی، بدلے میں وہ بھی اسے محبت ہی دکھاتا رہا تھا، مگر وہ محبت ایک دکھاوا تھی۔ اس کا انکشاف کل رات ہوا تھا۔ یہ انکشاف اسے راغ کر گیا تھا۔ یہ انکشاف اس کی محبت، وفا اور اعتماد کو تماشا بنا گیا تھا۔ سلگتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، اور تب ہی اس سے ہارون کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب تھا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ عاصم شیرازی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ تو کیا ہارون گھر چھوڑ کے جا رہا تھا؟ بھاری دل کے ساتھ اس نے ہارون شیرازی کو صدر دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا۔ جس وقت تم اس گھر کی دہلیز پار کرو گے میں بھول جاؤں گا میرا ہارون نام کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خالی ویران آنکھوں سے اسے صدر دروازے سے باہر نکلتا دیکھ رہی تھی۔
ہارون شیرازی نے گھر کی دہلیز پار کر لی تھی۔ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ اعظم شیرازی ہارون کو لندن بھیج کر اپنے روزمرہ معاملات میں ایسے مصروف ہو گئے تھے جیسے چند روز قبل کچھ نہیں ہوا تھا۔ جیسے ان کی زندگیوں میں آرزو جہانگیر کا گزر ہوا تھا، نہ اس کے بچے کی آمد ہوئی تھی۔ جیسے ہارون شیرازی سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ جمیلہ داؤد بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی، بے حس ہونا چاہتی تھی، بے پرواہ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ اس کے زخم من میل نہیں ہو رہے تھے، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ شیرازی مینشن اور سرونٹ کوارٹرز کے مابین راہداری میں جو پہلا کمرہ تھا اور جو کسی حد تک شیرازی ہاؤس سے منسلک تھا، وہ کمرہ اب اس بچے کا تھا۔ مدحت ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی تھی، جو اب اس کی کیئر ٹیکر بھی تھی، جس نے 24 گھنٹے نہ صرف اس کے ساتھ رہنا تھا بلکہ اعظم شیرازی کی قائم کردہ اصولوں کی پاسداری بھی کرنی تھی۔ آرزو جہانگیر کے اس بیٹے کو اعظم شیرازی کے اعلیٰ شان بنگلے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر کے مکینوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ فنکشن، گیدرنگ اور خاندانی پارٹیز میں شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سے آنے والے مہمان، دوست احباب اور رشتہ داروں کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سارے اصول اور قوانین اعظم شیرازی نے بنائے تھے، اور ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ وہ کوئی حکم جاری کرے اور ان کی سلطنت میں اس کا نکاس نہ ہو۔ لیکن ان تمام اصول اور قوانین سے جمیلہ کی اذیت کم نہیں ہوئی تھی۔ وحشت اور بے سکونی کی دلدل اسے ہر بار آرزو جہانگیر کے بچے تک پہنچا دیتی تھی۔ وہ عورت ہارون کی زندگی میں اب کہیں نہیں تھی، لیکن اس کا بچہ تھا۔ شیرازی مینشن میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ تھا، وہ ہے اور وہ رہے گا۔ اس حقیقت کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ یہ حقیقت سرد پڑتی آگ بھڑکاتی تھی، رگوں پے میں محشر سا برپا کرتی تھی۔ پچھلی کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ ایک درد تھا، کرب تھا، بے وفائی کا احساس، بے حسی کا تدارک، ایک الجھن، ایک وحشت۔ سر جھٹک کر، خیالات کو بھٹکا کر، وہموں کو جھٹلا کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ کچن میں فریج کھول کر اس سے دودھ نکالا تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانا چاہ رہی تھی۔ چھوٹی سوئی 12 کے ہندسے پر آ کر ٹھہری تو یکایک کچن کی دائیں طرف سرونٹ کوارٹرز کی طرف جاتی راہداری سے آواز بلند ہوئی تھی۔ کھولتے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے وہ یکدم چونکی تھی، پھر چولہا بند کر کے وہ اسی وقت کچن سے راہداری تک آ گئی تھی۔ لائٹس آف تھیں، فانوس چل رہے تھے، نیلگوں روشنی کا مدھم تاثر چاروں سو پھیلا تھا۔ اس نے ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی مدحت کو دیکھا۔ وہ متفکر سی کمروں کے دروازے کھول کھول کے جیسے فکر مندی کے عالم میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ شور کیسا تھا؟ کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جماتے ہوئے بکلاہٹ کا شکار مدحت نے اپنی مالکن کو دیکھا۔ وہ جی، اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں مدحت بکلا گئی، سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دے، اور تبھی اسٹور روم سے کھٹ پٹ کی آواز آئی تھی۔ جمیلہ نے بھی حادثہ ہی سر اٹھا کر اسی طرف دیکھا تھا۔ لائٹس آف تھیں، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یقیناً اندر کوئی تھا، یقیناً کوئی تھا، مگر مدحت کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جانے وہ اعظم شیرازی سے خائف تھی یا پھر اسے بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کہ جمیلہ نے اس سے پوچھنے کی بجائے اسٹور روم کا رخ کیا، ادھ کھلے دروازے کو اندر دھکیل کر اس سے لائٹ آن کر دی۔ سرکار روشنی چار سو پھیلی، بے شمار کرٹنز، فرنیچرز کا سامان، غیر ضروری اشیاء۔ اسے بے حادثہ قدم اٹھائے، مدت اس کے پیچھے تھی۔ وہ اب کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتا رہی تھی، معافی بھی مانگ رہی تھی، پریشان بھی ہو رہی تھی۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ سرونٹ کوارٹر سے یہاں آ گیا تھا۔ یہ اس کی بے توجہی تھی کہ گھر کے مکینوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ یہاں تھا مگر سامنے نہیں تھا۔ وہ اسٹور روم میں فرنیچر کے سامان میں ہی کہیں چھپ گیا تھا۔ لیکن اس کے سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز لب بھینچے جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ مدحت تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ وہ اب اسے آوازیں دیتی حال نما اسٹور روم میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس سے گم ہو جانے کے لیے ایک ایسی جگہ کو انتخاب کیا تھا جہاں مدحت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دیوار رخ کھڑی الماری کے نچلے حصے میں، جانے وہ کیسے گھس گیا تھا، مگر یہ طے تھا
کسی مرد کی مدد کے بغیر مدد نہ تو الماری کو ہلا سکتی تھی اور نہ ہی اسے نکال سکتی تھی۔ پریشان اور حواس باختہ سی وہ ایک بار پھر جمیلہ سے معذرت کرنے لگی۔ میں ابھی ابا کو بلا لاتی ہوں، اسے لے جاؤں گی، دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، مگر جمیلہ دودھ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہل سکی تھی۔ دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز بہت واسعہ تھی، اس کے قدم بے آہستہ اٹھے تھے۔ وہ گھوم کر دیوار کی طرف آ کر رک گئی تھی اور اب کانچ کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے پاس ہی ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ اسے یاد آیا نچلے خانے کے تمام شیشے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے اندر جھانکا تھا، تھر تھر کانپتا وجود، لرزتے ہونٹ، آنسوؤں سے بھری ہوئی سرخ متورم آنکھیں۔ وہ 5.5 سال کا بچہ خوف زدہ اور مدہوش سا اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھا تھا۔ جمیلہ کا سانس رکا، دھڑکنیں تھمی۔ اس ایک لمحے میں اسے کچھ ہوا اور اس نے بے آہستہ ہی دراز سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اسے باہر نکالنے کے لیے۔ بے شمار اجنبی چہروں میں ایک اور چہرے کا اضافہ ہوا تو بچے نے روتے ہوئے اس کی پہنچ سے بھی دور ہونا چاہا۔ اسے اپنا باپ چاہیے تھا، ماں چاہیے تھی۔ وہ اب بھی روتے ہوئے، چیختے ہوئے آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جمیلہ کا ہاتھ پتھر ہوا، دل کانپ کر رہ گیا۔ اس سے بچے کی حالت بالکل نہ دیکھی گئی۔ مدحت آغا علی کو لے کر حاضر ہوئی تو اپنی مالکن کو وہیں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اعظم شیرازی کا سخت حکم تھا کہ وہ گھر کے مکینوں کے سامنے کبھی نہ آئے، غلطی سے بھی نہیں۔ ہیڈ سرونٹ آغا علی نے پورا زور لگا کر اتنی جگہ ضرور بنا لی تھی کہ اسے باہر نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کی فلک شفاف جیہیں اور پہنچ سے دور ہو جانے کی دیوانہ وار جستجو، اس سے پہلے کہ آغا علی آگے بڑھتا، اس سے پہلے کہ مدت ہی اسے نکالنے کی صحیح کرتی، جمیلہ داؤد نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے پکڑ کر اس کی تمام تر مزاحمت اور چیخ و پکار کے باوجود باہر نکال لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کا حصار مضبوط تھا، مضبوط ہی رہا تھا۔ اپنی گرفت ہر لحاظ سے پختہ کیے وہ اسے سینے سے لگا چکی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں بچے کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ روتے کڑلاتے ہوئے وہ بے دم ہو گیا، جیسے اب اس میں مزید ہمت نہ رہی ہو، جیسے وہ تھک گیا ہو، ہار گیا ہو، مر گیا ہو۔ اسے سینے سے لگائے جمیلہ داؤد اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی تھی، کپ کپاتا ننھا وجود اور اس کا شدت سے دھڑکتا دل، جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ یہ زخم؟ مدحت نے گھبرا کر اس کی سرخ پڑتی آستین اوپر کی تھی۔ غالباً الماری کے اندر جگہ بناتے وقت اس کا بازو کیل سے رگڑا گیا تھا، تبھی جلد ادھڑ گئی تھی۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ کافی دیر بعد جمیلہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھی، پھر وہ اسے باہوں میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مدحت بھی اس کے ساتھ تھی، کچھ حیران، کچھ پریشان اور خائف بھی۔ شیرازی مینشن سے ہاسپٹل کافی دور پر تھا، تبھی جمیلہ داؤد کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی کا رخ ڈاکٹر مصطفیٰ کے کلینک کی طرف موڑ دیا تھا، جو ان کی فیملی ڈاکٹر بھی تھے۔ وہ ڈیوٹی پر موجود تھے۔ فیملی تعلقات کے باعث فارس کو بھی انہوں نے اٹینڈ کیا تھا۔ گھنٹے بعد ہی اسے اندر آنے کی اجازت ملی تھی۔ زخم پر 3 سٹچز لگے تھے، ڈرپ، خواب آور انجیکشن کے بعد وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ پریشان مت ہو، ہی از اسٹیبل ناؤ، وہ اس سے کہہ رہے تھے۔ قدرے فاصلے سے ہی وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں نم تھیں اور ہاتھ دوپٹے سے الجھ رہے تھے۔ لحاف اچھی طرح سے اڑا کر جب نرس جا چکی تو ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے پاس آ گئے۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کے معلم تھے، مہربان استاد، ایک بہترین ناسخ۔ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ انسان ان سوالات کا کیا کرے جو نیندیں اڑا دے، بے قراری میں بہا دے، جن کا کوئی جواب ہو، نہ منطق، نہ دلیل، جیسے جنگ، بے چینی، بے سکونی، بس درد، اذیت، کرب۔ ان کی آواز روند گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی کیفیت سمجھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سوال ضمیر اٹھاتا ہے اور جواب ایمان دلاتا ہے۔
وہ کہہ رہے تھے۔ ایمان بتلا رہا ہے میں بھٹک رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں جھلک پڑی۔ ایمان بتلا رہا ہے تم اب صحیح راستے پر ہو۔ بہت نرمی اور متانیت سے کہہ کر وہ چلے گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے معاملات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، صرف سنتے تھے اور جواب دے دیا کرتے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا رخ بدلا۔ ایک بار پھر پرسکون نیند سوتے اس بچے کو دیکھا جس کی وجہ سے وہ گزشتہ کئی راتوں سے سو نہیں پا رہی تھی۔ سرکار روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ وہ اپنی ماں کی شکل تھا، ہو بہو اس کی کاپی، بس اس کے بال ہی ہارون شیرازی کی طرح سیدھے تھے، قدرے لمبے، پیشانی پر بکھرے، گردن کو چھوتے ہوئے، رنگت دھدھیائی تھی اور آنکھیں۔ جمیلہ نے سرخ و متورم بند آنکھوں کو دیکھا، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، سرخ گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں ٹھہری تھیں، ایسے جیسے وہ روتے روتے یکایک پرسکون ہو گیا ہو۔ اور ایسی ہی ایک سکون بھری کیفیت جمیلہ داؤد نے بھی اپنے اندر محسوس کی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہی از آل فائن ناؤ۔ یہ کچھ میڈیسنس ہیں جو لکھ کر دے رہا ہوں، اسے دے دیجئے اور اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھیں۔ اگلے دن چیک اپ کے بعد ڈاکٹر مصطفیٰ جمیلہ سے کہہ رہے تھے اور جمیلہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو ابھی تک اپنی نیند کے اثر سے مکمل طور پر باہر نہیں آیا تھا۔ مدت اس کے لیے کھیر بنا کر لائی تھی۔ جمیلہ کے اشارے پر ہی اسے تیزی سے پیالے میں نکالی۔ جب تک اس نے بہت احتیاط سے بچے کو اٹھا کر بٹھایا تب تک وہ پیالہ آگے کر چکی تھی۔ ایک بازو سے اسے اپنے حصار میں لیے، دوسرے ہاتھ سے چمچ بھر کر اس کے لبوں کے قریب لائی تو اس سے انکار نہیں کیا۔ بہت آرام سے پہلا چمچہ لے لیا۔ وہ سوتی جاتی کیفیت میں تھا، ہوش میں تھا بھی اور نہیں بھی، لیکن وہ کوئی بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ مدت حیران تھی، نہ وہ رویا تھا، نہ چیخا تھا، نہ اس سے کوئی واویلا کیا تھا، نہ بھاگنے کی کوشش، حالانکہ خود اسے ایک چمچ کے لیے کتنی کوشش کرنا پڑتی تھی۔ بہت آرام اور تسلی سے جمیلہ نے اسے کھیر کھلائی تھی، نیم گرم دودھ بھی پلایا تھا، پھر میڈیسن بھی دی تھی جو مدحت کلینک کی فارمیسی سے لے آئی تھی۔ اس دوران وہ مکمل طور پر پرسکون رہا تھا۔ یقیناً وہ انجیکشن کے زیر اثر ہی تھا یا پھر وہ تھک چکا تھا اور اب کوئی بھی مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 10 بجے اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ اسے گھر لے آئے تھے۔ اس کے بعد وہ دوپہر میں اسے دیکھنے آئی تھی، تب وہ سو رہا تھا۔ پھر شام میں جب وہ گئی تھی تو وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کونے ٹکائے، شیشے کے ساتھ گال مس کیے، باہر ان روشنیوں کو دیکھ رہا تھا جو وسیع و عریض سبزہ زار پر جگہ جگہ چل رہی تھیں۔ عاصم شرازی کے یہاں آج کسی سیاسی نامور شخصیت کی دعوت تھی۔ کھانے کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ اب کیسا ہے؟ اس سے مدھم آواز میں مدحت سے پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہے جی، آج اس نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا۔ مدحت نے خوشگوار حیرت کے ساتھ آگاہی دی تھی، مگر جمیلہ کو اس کی آگاہی نے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر دیا۔ جب تک امید تھی تب تک مذمت تھی، جب امید ٹوٹی تو مذمت بھی ٹوٹ گئی۔ وہ کچھ دیر تک دروازے میں کھڑی رہی تھی، پھر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، بازو کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکائے اسے دیکھنے لگی، کچھ محبت، کچھ انسیت، کچھ ترحیم سے۔ بچے نے اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ جمیلہ آنکھوں کو دیکھنے لگی جن میں 3 بہترین رنگوں کی آمیزش تھی، سبز، ہلکا براؤن اور سنہرا رنگ۔ یہ آنکھیں آرزو جہانگیر کی آنکھیں تھیں۔ اگلے کئی لمحوں تک ایک خاموشی سی حائل رہی۔ بچہ ابھی بھی اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ہیلو، مجبوراً اسے ہی مخاطب کرنا پڑا۔ بچے نے ذرا سی نظر اٹھا کر جمیلہ کو دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ میرا نام جمیلہ ہے اور تمہارا؟ یہ تعارفی مرحلہ تھا، اسے کچھ مشکل لگا۔ وہ ان بچوں میں سے یقیناً نہیں تھا جو وہاں آسانی گھل مل جائیں، ورنہ وہ مدت کو اتنا ٹف ٹائم کیوں دیتا۔ دم سادے وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، لب باہم پیوست رہے۔ لیٹ می گیس، کہیں تمہارا نام شہریار تو نہیں؟ ارسلان؟ ایک لمحے کو رک کر کچھ سوچا، یا پھر فارس ہارون شیرازی؟ اپنے نام سے متعلق وہ یقیناً بہت ٹچی تھا۔ فارس تھا تو پھر فارس ہی تھا، ہارون کا بیٹا، شیرازی خاندان کا سپوت، اور کوئی نام، اور کوئی مقام،
اور کوई पहचान उसे कबूल ना थी। क्या आज़म शहराज़ी उसकी पहचान की तरह उसकी याददाश्त से उसका मुकम्मल नाम भी हटा पाएंगे? नाम तो बहुत प्यारा है आपका, वैसे फ़ारिस का क्या मतलब है? नरमी से अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करती वो ज़रा सा आगे झुकी। घने स्याह बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर बिखरीं, सोने की चूड़ियाँ भी खनक उठीं। वो लब भींचे उसकी आंखों में अजनबी निगाहों से देखता रहा। मुझे सोचने दो, शायद मुझे याद आ जाए। एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया, फिर यूं ज़ाहिर किया जैसे उसे अचानक याद आ गया हो। फ़ारिस का मतलब है शाह सवार, हॉर्स राइडर, वो जो घोड़े पर बैठता है और तलवार पकड़कर फाइट भी करता है। ना तो वो घोड़े पर बैठता था, ना तलवार पकड़कर फाइट करता था। उसने चेहरे का रुख मोड़ा और एक बार फिर बाहर देखने लगा। जमीला तो चंद लम्हों तक उसे देखती रही, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। यहाँ आओ। उसने एक बार फिर जमीला को देखा था, अब के ज़रा खफगी से। यकीनन जमीला की मदाखलत उसे पसंद नहीं आ रही थी। मेरे पास आओ। मगर वो नहीं आया था। पापा के पास जाना है? उसके चेहरे के तासुरात यकायक बदले, आंखें आंसुओं से भर गईं, लब भींच गए। आओ। अब कि जमीला ने हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ बुलाया तो वो फौरन ही उठ गया, पकड़कर अपने करीब गया तो उसकी बाहों में समा गया और वो फिर रोने लगा। जमीला की धड़कनें थम गईं, अपने सीने से लगाए उसकी पुश्त सहलाते हुए वो खुद भी अजीब सी कैफियत से दो चार हो गई। फ़ारिस को अपना बाप, अपनी माँ चाहिए थी। वो उनके लिए तड़प रहा था। कुछ सोचकर वो उसी वक्त फ़ारिस को लिए शरासी मेंशन में आ गई। स्टडी रूम में सोफ़े पर बैठकर उससे हारून का नंबर मिलाने के बाद रिसीवर फ़ारिस के कान के साथ लगा दिया। कुछ ही देर में कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो। बाप की आवाज़ समाज से टकराते ही उसकी आंखें भर गईं। हेलो पापा। दूसरी तरफ से एकदम सन्नाटा छा गया, मौत भरा, वहशत भरा सन्नाटा। अगले ही लम्हे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन फ़ारिस बात कर रहा था। वो अपने बाप को आवाज़ें दिए जा रहा था। उसने बेख्तियार रिसीवर लेकर क्रेडिल पर रख दिया। इसे ले जा मुद्दत। और खुद वो उसी वक्त उठकर अपने कमरे में आ गई थी। उसे संभलने में कुछ वक्त लगा था। फिर उसने हारून शरासी को फ़ोन किया। आपने अपने बेटे से बात क्यों नहीं की? लहजा दरश था। उसका बस नहीं चल रहा था कि हारून उसके सामने हो और वो उसे झंझोड़ कर हिला दे, लरसा दे। तुम बाबा के फैसले को भूल गई हो? वो थम कर रह गई। ये कैसा जवाब था जो उसने दिया था? ये कैसा उज़र था जो उसने पेश किया था? वो हारून में फ़ारिस का बाप ढूंढ रही थी और बदले में उसे क्या मिला था? आज़म शरासी का बेटा। आपका बेटा आप ही के घर में सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा है हारून। और हारून ने फ़ोन बंद कर दिया। रिसीवर हाथ में लिए वो अपनी जगह खड़ी रह गई थी। कल तुम फ़ारिस को यहाँ लाई थी? अगले दिन आज़म की अदालत में उसकी पेशी हो गई थी। वो इंतहाई गुस्से में थे, मगर तहम्मुल से पूछ रहे थे। जी, मैं हारून से उसकी बात करवाना चाहती थी। आज़म शरासी ने मुठियाँ भींचकर खुद पर काबू पा लिया था। तो कोई बात की उसने? नहीं। उनके तने हुए असाब ढीले हो गए, लबों पर जानदार मुस्कुराहट फैल गई। मैं जानता था वो यही करेगा। जमीला ने सर उठाकर उन्हें देखा। वो बहुत मुतमईन और पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। वैसे तुम फ़ारिस के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी हो? हालांकि उसके साथ ना तुम्हारा कोई रिश्ता है ना ताल्लुक। आपको उस पर रहम नहीं आता? उसने उल्टा सवाल कर लिया। रहम? वह इस्तहसाई अंदाज में मुस्कुराए। मुझे नहीं लगता उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है। वो अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अब शहर के बेहतरीन स्कूल में भी जाएगा। वरना तुम सोचो मैं उसके साथ क्या नहीं कर सकता था। इससे बढ़कर और बड़ा क्या जुल्म होगा कि आपने अपने पोते से उसकी शनाख्त और पहचान छीन ली है, बाप भी दूर कर दिया है। हमारे ख़ानदान की नस्लें ख़ानदानी शरीफ औरतों से चलती हैं जमीला। आज़म शरासी की आंखों में गैस और खब्ज़ का समंदर ठाटे मारने लगा। मैंने हारून की दूसरी शादी को तस्लीम किया है, ना उस बदचलन औरत को अपनी बहू माना है। कांटदार लहजे में कहते हुए उन्होंने सख्त पथरीली निगाहों से उसे देखा था। अब तुम जा सकती हो। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम इस नीच औरत के बच्चे को इस घर में लाई हो। ये ना हो कि मैं कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। उससे सर उठाकर आज़म शरासी को देखा। वो धमकी नहीं दे रहे थे, अपने इरादों से आगाह कर रहे थे।
جو کہتے تھے اسے کر دکھانے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے۔ مزید کچھ بھی کہے بنا وہ بھاری دل کے ساتھ مڑ گئی تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا اس کے اپنے باپ بھائیوں میں اور سسر اور شوہر میں، سبھی ایک سے تھے، طاقت کے نشے میں چور، دولت کے گھمنڈ میں جابر اور متکبر۔